ایک خوبصورت صبح جنگل کے تمام جانور اپنے ننھے بچوں کے پاس جمع ہوئے۔ سب نے ایک ساتھ کہا، پیارے بچوں، ہم سب تمہارے لیے کھانا لینے جا رہے ہیں۔ تم سب یہیں رہنا، کہیں مت جانا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ بچوں نے خوشی سے کہا، جی، ہم سب یہیں رہیں گے اور اب سب کا انتظار کریں گے۔ جانوروں کو معلوم نہیں تھا کہ کچھ فاصلے پر کئی شکاری جھاڑیوں کے پیچھے خاموشی سے چھپے ہوئے ان کی ہر بات سن رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ جانور اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایک شکاری نے آہستہ سے کہا، یہی ہمارا بہترین موقع ہے۔ جیسے ہی یہ جانور دور جائیں گے، ہم ان کے بچوں کو آسانی سے پکڑ لیں گے۔ یہ کہہ کر تمام شکاری خاموشی سے جانوروں کے جانے کا انتظار کرنے لگے، جبکہ معصوم بچے اس آنے والے خطرے سے بالکل بے خبر تھے۔ انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ ایک شکاری نے زمین پر مزیدار کھانا بکھیر دیا، لیکن اس کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملی ہوئی تھی۔ معصوم ننھے جانوروں نے جب اتنا مزیدار کھانا دیکھا تو وہ خود کو روک نہ سکے۔ ایک ایک کر کے سب کھانا کھانے لگے۔ چند لمحوں بعد سب کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ پہلے شیر کا بچہ، پھر ہاتھی کا بچہ، پھر چیتے کا بچہ، پھر بلیک پینتھر کا بچہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے تمام ننھے جانور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر شکاری زور سے ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک نے فوراً اپنے ساتھیوں کو فون کیا اور کہا، جلدی گاڑی لے کر آؤ، ہمارا کام ہو گیا ہے۔ سارے بچے بے ہوش ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد دور سے ایک گاڑی کی آواز سنائی دینے لگی اور شکاری اپنے اگلے خطرناک منصوبے کی تیاری کرنے لگے۔ چند ہی لمحوں بعد ایک بڑی گاڑی جنگل میں آ پہنچی۔ شکاری جلدی جلدی گاڑی سے نیچے اترے اور بے ہوش ننھے جانوروں کو ایک ایک کر کے احتیاط سے گاڑی میں لادنے لگے۔ شیر کا بچہ، ہاتھی کا بچہ، چیتے کا بچہ اور بلیک پینتھر کا بچہ سب بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ جب تمام ننھے جانور گاڑی میں رکھ دیے گئے تو شکاریوں نے گاڑی کا دروازہ مضبوطی سے بند کر دیا اور تیزی سے جنگل سے نکل گئے۔ کافی دیر کے سفر کے بعد وہ اپنے خفیہ اڈے پر پہنچ گئے۔ یہ ایک پرانی سنسان اور خوفناک جگہ تھی جہاں کوئی بھی آسانی سے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ شکاریوں نے سب بچوں کو گاڑی سے اتارا اور ایک مضبوط پنجرے میں بند کر دیا۔ اب ننھے جانور قید ہو چکے تھے، لیکن انہیں ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ شکاری آپس میں باغر میں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جب ان کے ماں باپ واپس آئیں گے تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہر خطرے کا مقابلہ پنجرے میں قید پایا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ شکاری انہیں اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ اس نے آہستہ سے ہاتھی کے بچے کو جگایا، پھر دونوں نے مل کر شیر کے بچے اور بلیک پینتھر کے بچے سمیت سب کو ایک ایک کر کے بیدار کر دیا۔ ہاتھی کے بچے نے ایک زبردست ترکیب سوچی۔ اس نے اچانک بیمار ہونے کی اداکاری شروع کر دی۔ وہ زور زور سے کراہنے لگا۔ شکاری اسے دیکھ کر گھبرا گئے اور بولے، اگر یہ مر گیا تو ہمیں نقصان ہوگا، پہلے ان سب کو پانی پلا دو۔ شکاریوں نے پنجرا کھولا اور تمام بچوں کو پانی پلایا۔ اسی دوران کچھ شکاری نئے شکار کی تلاش میں جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب وہاں صرف 2 شکاری رہ گئے تھے۔ ننھے جانوروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہمت سے کام لیا۔ جیسے ہی موقع ملا سب نے مل کر دونوں شکاریوں پر حملہ کر دیا۔ شکاری سنبھل بھی نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ جانوروں نے فوراً پنجرے سے باہر نکل کر جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ راستے میں بھاگتے ہوئے چیتے کے بچے کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی۔ وہ چل نہیں پا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ہاتھی کے بچے نے کہا، فکر مت کرو دوست، ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے چیتے کے بچے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا لیا اور سب مل کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد تمام ننھے جانور صحیح سلامت اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے۔ اپنے بچوں کو محفوظ دیکھ کر سب جانور خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔